بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ درس کے اندر ان آیات میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے کہ یہودیوں کے اندر دو بڑی بڑی برائیاں تھیں، بیماریاں تھیں، جن برائیوں اور بیماریوں کی وجہ سے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ تورات کے عالم تھے اور وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ سچا اللہ کا کلام ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر تمام تر باتیں موجود، لیکن اس کے باوجود حسد کی بنیاد پر یا حب جاہ کی بنیاد پر یا حب مال کی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ تو دو بڑی بڑی برائیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں برائیوں کا علاج بیان کیا کہ تمہارے اندر جو بڑا پن ہے کہ یعنی کہ مجھے لوگ بڑا سمجھے، سرداری والا، لیڈرشپ والا، نماز قائم کر لو، اس نماز کی برکت سے اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ دوسری بیماری ان کے اندر مال کی، ان کو حکم دیا گیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی پر مال کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے گی یا مال کی محبت تمہارے دل سے کم ہو جائے گی۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مراد نماز باجماعت ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات صحابہ کرام جماعت سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ جماعت کی نماز ہی اصل نماز ہے، جماعت کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو باقاعدہ اللہ نے قرآن کریم میں یہودیوں کو بھی پابند بنایا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز با جماعت کے فضائل کو بیان کیا، فرمایا کہ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر جماعت کے پڑھی جائے اس کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایک بندہ نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو گویا کہ 1 روپے پر 1 روپیہ، اور وہی نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 1 روپے پر 27 روپے کا منافع اس بندے کو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ اس کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے کہ اکیلے کے مقابلے میں جماعت میں افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ جماعت پر زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے فرمایا ایک نماز تم گھر پر پڑھو، اس نماز پر 1 نماز کا ثواب، اسی نماز کو آ کر محلے کی مسجد کے اندر پڑھ لو جماعت کے ساتھ، 27 نمازوں کا ثواب، اسی نماز کو جا کر کسی جامع مسجد کے اندر پڑھ لو، بڑی مسجد ہو جس کے اندر مجمع بھی خوب ہوتا ہو، اس 1 نماز پر 500 نمازوں کا ثواب، اسی نماز کو لے جاؤ بیت المقدس میں ادا کر دو تو اس 1 نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب، اسی نماز کو لے جاؤ مسجد نبوی کے اندر ادا کر لو، 1 نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اسی نماز کو لے جاؤ اور بیت اللہ شریف کے اندر ادا کر دو، 1 نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ جگہ کی بھی برکت ہوتی ہے اور کچھ مجمع کی بھی برکت ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر یہودیوں کو پابند بنایا گیا
تو ہمارے لیے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں جماعت کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز باجی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی اور بندہ ہے، جماعت رہ گئی جائز عذر کی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز اپنی پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ چاہیے ہم کسی اور بندے کو تلاش کریں۔ اگر ایک بندہ بھی ہمیں مل جاتا ہے ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم دونوں جماعت کروا لیں، کوئی مشکل تو نہیں۔ اس لیے کہ جو جماعت کرواتا ہے اس کی نماز میں اور مقتدی کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ جو آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز میں پڑھنا ہے آپ نے امام بن کر بھی وہی کچھ پڑھنا ہے، پھر وہ جماعت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ جو 27 درجے والا ثواب ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جیسے بھی ہماری مسجد ہے یہاں پر دوسری جماعت نہ کروائی جائے، اس لیے کہ جہاں پر ایک جماعت ہو چکی ہو وہاں پر دوسری جماعت جائز نہیں ہے۔ البتہ مسجد کی حدود سے باہر جہاں پر ہم چپلیں رکھتے ہیں یہاں پر چٹائی بچھا لیں، یہاں پر جماعت کروا لیں، اپنے گھر پر کروا لیں، اپنی دکان پر کروا لیں، جہاں پر بھی مسجد نہ ہو اس جگہ پر ہم دوسری جماعت کروا کر ایک بہت بڑا ذخیرہ ثواب کا اپنے نامہ اعمال کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ احساس ہو کہ یار ثواب ہمارا گھٹ رہا ہے، ہمارا ثواب گھٹ رہا ہے، ثواب کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 صورتیں جو آپ کو یاد ہیں یہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ جس مسلمان کو یاد ہے فرض کے اندر مطلب امامت کے اندر اور اقتداء کے اندر فرق اتنا ہی ہے کہ جب آپ امامت کے اندر ہوں گے آپ کو ذرا زور سے پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ اکیلے پڑھیں گے آپ کو مرضی ہے زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کی نظر 2 صفوں پر ہوتی ہے، خاص نظر۔ ایک وہ صف جو مجاہدین جہاد کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سیدھی کرتے ہیں، اور ایک وہ صف جو نماز کو قائم کرنے کے لیے مساجد کے اندر سیدھی کی جاتی ہے، اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے اس پر۔ ناری سمجھ میں؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ حکم دیا گیا آیت نمبر 43 کے اندر۔ آیت نمبر 44 کے اندر جو حکم دیا گیا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان اپنی بات میں سچے، جو کلام بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام، اس بارے میں بھی سچے، تو سوال ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب یہ یہودی مدینہ منورہ کے اندر آ کر آباد ہوئے، آ کر آباد ہونے کے بعد چونکہ انہوں نے کاروبار کیا، یہ کھیتی باڑی نہیں بلکہ باغات، کھجوریں وغیرہ، ان کے بہت بڑے بڑے باغات تھے، اس کو بیچتے تھے اور مال کماتے تھے۔ پھر وہ جب مال کماتے تھے تو وہاں پر 2 قبیلے اور آباد ہوئے، اوس اور خزرج کا قبیلہ۔ وہ مشرک لوگ تھے، کافر تو تھے لیکن یہ والے یہ اس ٹائم اہل کتاب تھے اور وہ مشرک لوگ تھے۔ یہودیوں کے پاس مال بہت تھا اور ان کے پاس افراد بہت تھے، انہوں نے ان کو جکڑا ہوا تھا پیسوں کی رسی کے اندر، پیسوں کی زنجیر کے اندر۔ یہ ان کو سود پر دیتے تھے قرضے، یہ ان کو سود پر دیتے تھے قرضے، اور ان کا جو منافع آتا تھا سود کی صورت میں وہ یہ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ اب ان کے دل میں یہ بات تھی اگر ہم نے کر لیا ایمان قبول تو سود تو اللہ نے کسی بھی اسلامی شریعت کے اندر جائز قرار نہیں دیا، اگر ہم بن گئے مسلمان تو سود پر لگ جائے گی لات، ٹھیک ہے؟ جو وظائف آتے تھے، جو تنخواہیں ملتی تھی، جو منافع آتا تھا وہ منافع ہو جائے گا ختم۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا ایمان والا۔ دوسرا معاملہ، انہوں نے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ انہوں نے پاک پیغمبر کو دیکھا، انہوں نے نبیوں کے حالات پڑے ہوئے تھے کہ نبی اپنے امتی کے ساتھ بالکل برابری والا سلوک کرتا ہے۔ اب یہ تھے علماء یہودی کے، انہوں نے ان لوگوں کو جو نیچے والا طبقہ تھا اپنے قریب نہیں آنے دینا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ جو علماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں، عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا معاملہ الگ تھلگ ہے۔
گویا کہ یہ اپنی بڑائی کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب جب اگر یہ ایمان قبول کر لیتے تو پھر ان کو عام لوگوں کے ساتھ ٹچ ہو کے رہنا پڑتا، تو پھر کیا ہوتا جی، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر خود تو ایمان قبول نہیں کرتے، ان کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، یہ ان کے پاس جاتے اور کہتے تم نے بہت اچھا کیا، جس بندے پر تم ایمان لائے ہو نا وہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے، جو کلام وہ لے کر آیا ہے وہ واقعتاً سچا کلام ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، وجہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو پیچھے یہ معاملات ہمارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب والا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے باقاعدہ عیسائیوں کا وفد آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم ایمان قبول کریں گے ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، اس وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کہ لوگوں کو جس بات کا حکم دیتے ہو خود اس بات پر عمل کرنے سے بھول جاتے ہو، حالانکہ کتاب تم بھی پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سر صدارت، اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون اور یہ معاملہ کیوں؟ فرمایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو تو کہتے ہیں پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھائی انداز بھی بیان کروایا۔ ایک بندہ ہوگا قیامت والے دن جہنم کے اندر اور اس کے بدن سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنم والے بھی اس کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا اور آنتڑیاں اس کی لٹک رہی ہوں گی، آنتڑیاں لٹک رہی ہوں گی، تو دیگر لوگ یعنی کہ جہنم والے اگر اس سے پناہ مانگے کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو وہی نہیں تھا کہ ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا، آج پھنس گیا۔ اس موقع پر وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو کہا کرتا تھا پر خود عمل نہیں کرتا تھا، اس کی پاداش میں آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو لہذا یہودیوں کے ذریعے سے ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ جب تم دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اپنے آپ کو نہ بھولا کرو، اپنی سی کوشش تو کرو، اپنی سی کوشش تو کرو کہ یار دوسرے کو جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر بھی وہ عمل آ جائے۔ تو دعوت و تبلیغ والے کام کر رہے ہیں، اب اس میں ذرا بات کو سمجھیے گا۔ میں کسی کو کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور میں خود نماز نہیں پڑھتا، غلط ہے، لیکن میرے دعوت دینا یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ میرے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ یار مجھے بھی نمازی بننا چاہیے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ خود میں نماز کو گول کرتا ہوں اور میں اگلے کو دعوت دیتا ہوں، دل میں جذبہ بھی موجود نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا کہ ظالم جب تجھے پتہ ہے کہ یار یہ چیز صحیح ہے تو دوسروں کو بلاتا ہے لیکن خود عمل پر نہیں آتا، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا انشاءاللہ 27 تاریخ کو کراچی کے اندر کراچی اجتماع شروع ہوگا نا انشاءاللہ۔ ہر سال ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جماعتیں نکلتی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بنیادی مقصد جو 3 دن کے اندر جمع کرنا ہوتا ہے، ہمیں کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ دیکھو 3 دن تم اپنے ماحول سے کٹ کر ایسے ماحول کے اندر آئے جہاں پر دنیاوی سہولیات تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی پوری کی پوری شریعت پر تمہیں 3 دن میں عمل کروایا جاتا ہے۔ تم سے فجر کی نماز ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد تیسرا کلمہ، اس کے بعد استغفار، تلاوت کا اہتمام، اللہ رسول کی بات، واعظ و نصیحت، پھر ناشتہ بھی کرتے ہو، پھر تقاضا بھی کرتے ہو، مسواک کرتے ہو، چپل پہننے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ 3 دن تک یہ سکھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے خاموش پیغام کہ 3 دن میں تمہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہوئی، لاکھوں کا مجمع تمہیں بیت الخلاء کے اندر دقت کا سامنا نہ ہوا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر مرے سے مرا بھی مجمع کراچی کے اندر 10 لاکھ کا ہوتا ہے، لیٹرینیں کتنی ہیں؟
بیت الخلا کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ زور مار کر 10,000 ہوں گے، لیکن آج تک کسی کی شلوار خراب ہوئی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس جگہ پر اعمال ہو رہے ہیں اور یہ بندے نکل کر جو جا رہے ہیں یہ اعمال کرنے والے ہیں، اور جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ یہ سمجھایا جاتا ہے، پھر وہاں پر بتلایا جاتا ہے اعمال پر کیسے آنا ہے، اعمال پر کیسے آنا ہے، نیت کو ٹٹولنا ہے۔ لہٰذا پھر وہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں، اور جب یہ مساجد کے اندر جاتی ہیں، گشت وغیرہ کرتی ہیں، تو ہم جیسے الو کے پٹھے ان پر اعتراض کرتے ہیں، یار تیری اپنی زندگی بدل گئی ہے تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ بھیا وہ تو زندگی کو بدلنے کی نیت سے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، وہ تو برا نہیں ہے، برے تو آپ بن رہے ہیں، اس کا راستہ روکتا ہے۔ آ رہی ہے تو کراچی اجتماع پر جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، سب ساتھی رات، اور ابھی سے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، یہ نہ کہا کریں میں تو جاؤں گا جی، میں تو جاؤں گا۔ وہ ایک بندہ تھا بھینس لینے چلا گیا، راستے میں جا رہا تھا، کسی بندے نے پوچھا کہاں کو، اسے کہا بھینس لینے کو، کہا بولو انشاءاللہ بھینس لے گا، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسہ ہے، ٹانگیں سلامت ہے، وہ سامنے منڈی ہے، جاؤں گا پیسے دوں گا، بھینس خریدوں گا، لے آؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے گیا جیب کٹ گئی، آگے گیا جیب کٹ گئی، بھینس کا سودا ہوا، جیب میں ہاتھ مارا تو ہاتھ بھی باہر نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اب واپس آئے تو وہی بندہ ملا، کہا کہ حضرت کیا ہوا، بھینس نہیں رہے، کہا بس انشاءاللہ سے کیا تھا، ماشاءاللہ سے پہنچ گیا، انشاءاللہ سے بھینس لے لی، ماشاءاللہ سے جیب کٹ گئی، اور انشاءاللہ سے واپس آ گئی، اس وقت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے انشاءاللہ کہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کراچی اجتماع کے لیے قبول کرے، اور اس کی خیر اور اس کا جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ پوری کی پوری دنیا کے اندر عام کرے۔ ابھی سے پیسے جمع کروانا شروع کر دیں، ابھی سے پیسے جمع کروانا شروع کر دیں، یہ پیسہ جب نکلے گا تو یعنی کہ جو چیز انسان کی جیب سے نکلتی ہے نا اس کی طرف پھر انسان کی توجہ بھی ہوتی ہے، اور مفت کے چکر میں نہ رہا کرے، آپ اکرام کر دیں۔ وہ یہ بیچارہ پیچھے حسین بھائی بیٹھا ہوا نا، پچھلے سالوں کی بات ہے، یہ ماشاءاللہ سخی آدمی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں میرے تو حسین بھائی دے دے گا، تو حسین بھائی رات کو تیرے گھر پہ رہتا ہے، ہاں عجیب لوگ نہیں، 10 روپے نکالتے موت آتی ہے، ٹھیک ہے، میرے کون دے دے گا حسین بھائی، پچھلے سال کی بات بتا دو، یہاں نام لکھ رہے تھے نا، کون جائے گا، میرا تو حسین بھائی دے دے گا جی، کیوں دے دے گا حسین بھائی، ہاں کیوں دے دے گا، جب حسین بھائی سے پیسے لے کر جاؤ گے رب کعبہ کی قسم کہ جیسے گئے تھے اس سے بدتر ہو کر واپس آؤ گے، نیک بن کر نہیں آؤ گے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت دو گے تب کہیں جا کر چینج آئے گا میری جان۔ یہ جو حاجی عبدالوہاب جن کے جنازے پر 17 لاکھ بندے آئے، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا، وہ جوان کے بچے، ایک بالی زمین بھی نہیں تھی، سب کچھ اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کیا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، وقف کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب اللہ کے لیے آئے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی آخری عمر کے اندر 12-13 سال، 2006 میں تو میں نے خود جب لائیو جا کر دیکھا اس وقت بھی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور 2018-19 میں غالباً انتقال ہوا، تو یہ 12-13 سال تک گلے میں آواز بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا اگر وہ کسی کو یوں ہاتھ مارتے نا مارنے کے لیے، لوگ اس بندے کو چوما کرتے تھے کہ تجھے حاجی صاحب کا ہاتھ لگ گیا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ قربانی دیے جانا۔ ہمارے تو لوگوں کی بڑی گندی عادت ہے، ٹھیک ہے، چائے آپ پلا دیں نا یار، ٹھیک ہے، چائے آپ پلا دیں، عجیب بات ہے، مسجد کے لیے جانا آپ کر دیں، وہ کیوں کر دو یار، آپ کے کفن کی جیب ہے، آپ کے پاس کفن کی جیب ہے، تو کراچی اجتماع میں جانا فائدہ کمانے کے لیے اولاً ابھی سے مانگے اللہ سے، اے اللہ اس اجتماع کو میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بنا دے، ورنہ آپ کو بہت سارے کھوتے نظر آئیں گے، وہ جائیں گے جیسے گئے تھے وہیں سے واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیاری والے ماشاءاللہ صدارت ادھر ہمارے لیاری والے وہاں بھی لیٹرین کے قریب جگہ پکڑتے ہیں، لیٹرین کے قریب بکرے کھاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کھلی جگہ مل گئی جی، کھاؤ نکالو واپس آ جاؤ، یقین نہیں ہوتی پیچھے آپ میرے ساتھ ہیں، دیکھا تھا ماشاءاللہ کورنر کا پلاٹ۔ اشفاق احمد لکھتا ہے، کالم نویس ہے نا، اشفاق احمد لکھتا ہے میں کسی جنازے پر گیا، وہاں پر ٹینٹ وینٹ لگا ہوا تھا، تو میں گیا تو میں نے پہلے گیا میت کے گھر والوں کے پاس،
ان کے پاس گیا تو رو دھو رہے تھے، مجھے بھی ترس آیا، تو میں نے دیکھا ایک اور جھمگٹا بنا ہوا تھا دوسری طرف، میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ لوگ آپس میں کاروبار کی باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، میں استغفار پڑھا کہ جنازے پر کاروبار کی باتیں، ادھر گیا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ فلموں کا تذکرہ کر رہے تھے، میں کان پکڑے اور سائڈ پر ہو گیا۔ فرماتے ہیں اشفاق صاحب مرحوم انتقال کر گئے، کہتے ہیں کہ قبرستان پہنچے اللہ اللہ کر کے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں قبرستان پہنچا ایک بندہ آ کر میرے گلے لگا اور اسے کہا اشفاق بھائی کتنی خوش نصیب خاتون تھی جن کا انتقال ہوا کہ قبرستان کے اندر بھی کارنر کا پلاٹ ملا ہے اور وہ بھی ویسٹ اوپن، ٹھیک ہے، کارنر کا ملا ہے اور وہ بھی ویسٹ اوپن۔ اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا، جائیے اللہ سے مانگ کر جائیے، اللہ سے مانگ کر جائیے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال لوگ کرتے ہیں نا کب سے تبلیغ کر رہے ہیں جی کیا فائدہ ہو گیا؟ جناب فائدہ ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا غالباً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یا کسی اور بات کے بزرگوں میں سے کسی سے پوچھا تھا آپ کس چیز کی محنت کر رہے ہیں؟ کہا کہ 313 تیار ہو جائیں، 313 تیار ہو جائیں۔ جیسے بدر کے موقع پر 313 ایمان والے تیار ہوئے تھے، اس وقت کے کفر کو اللہ نے ان کے ذریعے سے مات دی تھی۔ ہماری ٹوٹل محنت کا مقصد 313 کی عادت کو پورا کرنا ہے۔ آج تک یہ عادت پورا نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ ہم برکت کے لیے جاتے ہیں، برکت کے لیے نہ جائیں یار، برکت کے لیے نہ جائیں، برکت کے لیے نہ جائیں، بلکہ کس لیے جائیں؟ اپنی اصلاح کے لیے جائیں۔ تبدیلی آتی ہے۔ جنید جمشید گیا، ساری زندگی ڈانس کیا، تبلیغ کے ہتھے لگا، اللہ نے کیسا چمکا دیا۔ خدا کی قسم اگر یہ 20 سال پہلے مر جاتا شاید اس کے لیے فاتحہ کوئی نہ کرتا۔ اس تبلیغ کے میدان میں گیا، سنت رسول کو سجایا، اس کے جنازے پر ہم نے علماء کو روتے ہوئے دیکھا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا آدمی ان کی قبر کے سرحانے بیٹھا ہوا روتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بابو گواہ پیچھے۔ وجہ کیا ہے بھیا؟ زندگی میں چینج آ رہا ہے۔ ہماری جو KPK والی پٹی ہے یہ تو ماشاءاللہ ویسے دیندار ہوتی ہے، تو یہ بھی برکت کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد چینج نہیں آتا۔ ابھی سے نیت کر لو، جائیں گے اور اللہ سے مانگ کر جائیں گے اور یہ نیت لے کر جائیں گے، انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد والی زندگی اور پہلے والی زندگی میں بڑا فرق آئے گا انشاءاللہ جی۔ یہ فرمایا تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، مطلب خود عمل نہیں کرتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے اندر پاک پیغمبر کے متعلق لکھا ہے، پڑھتے بھی ہو ظالموں، مانتے بھی نہیں ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر دوبارہ کہا گیا کہ تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے چھوٹ کا راستہ نہیں ہے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد لو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا، نماز، لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ بہت بوجھل چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے بوجھل نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر ظاہری فوائد بھی ہیں، باطنی فوائد بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا پیٹ میں درد ہے؟ کہا جی جی۔ سرکار نے اٹھو نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر باطنی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے۔ تو فرمایا کہ بوجھل ہے، بھاری ہے، پڑھنا مشکل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھتا، جس کے دل میں خشوع ہے، خضوع ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا خشوع خضوع والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے واپس لوٹ کر اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے، تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں۔